اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتے زخم، داستان مجاہد۔ ایک نابغہ روزگار ہستی کی زیارت۔ ہندوستان میں 11 روز قیام کے دوران اچانک ایک عظیم اور نابغہ روزگار ہستی سے ملاقات ہو گئی۔ آئیے آج کی نشست میں اس ملاقات کی رودات پڑھتے ہیں، لیکن اس افسوس کے ساتھ کہ اب وہ ہستی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، بلکہ ساکی تو ساکی کی طرف جا چکا ہے۔ جیل کی کوٹری میں لکھے ہوئے اس مضمون کا عنوان ہے رفتے ساکی سوئے ساکی۔ عجیب اتفاق کہ آج صبح سے ایک موضوع بار بار ذہن میں ابل کر کاغذ پر آنے کے لیے مجھے بےتاب کر رہا تھا، مگر میں اس پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اگر میں کھل کر لکھتا تو بعض ایسی ہستیوں کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا جن کی عزت اور جان بچانے کے لیے میں نے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں، اور اگر اشاروں میں لکھتا تو کیا فائدہ ہوتا، کیونکہ اشارے تو بہت ہو چکے ہیں، اب تو صراحت کی ضرورت ہے۔ صبح سے اسی ادھیڑ بند میں تھا، ایک مرتبہ تو ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھ بھی گیا، لیکن پھر اس موضوع کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ موضوع بالکل سیدھا سادہ تھا۔ میں اپنے ہندوستانی مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وحید الدین خان، اخلاق حسین اور بلال بجرولی جیسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ یہ تینوں اپنے نام کے شروع میں مولانا لکھتے ہیں اور ہندوستان کے اخبارات ان کی فضول جاہلانہ گفتگو کو نمایاں طور پر چھاپتے ہیں۔ چنانچہ اخبارات میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایک طرف تو قرون شوری جیسے اسلام دشمن بڑے بڑے کالم لکھ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وحید الدین خان، اخلاق حسین قاسمی جیسے لوگ حکومتی ایوارڈوں کے لالچ میں اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ یہ تھا میرے موضوع کا پہلا رخ۔ اس میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ دونوں اور اب ایک نیا شوشہ بلال بجرولوی کس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مضمون کے دوسرے حصے میں میرا ارادہ ان حضرات کے نام لکھنے کا تھا جن کے پاس ہندوستان کے سب مسلمانوں کو جانا چاہیے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں صرف انہیں سے مشورہ کرنا چاہیے اور دین کی وہی تعبیر تشریح قبول کرنی چاہیے جو یہ حضرات فرماتے ہیں۔ ان مبارک ہستیوں اور دین کے ان عظیم محافظوں میں سب سے پہلا نام جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ تھا مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی۔ لیکن مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے ان کا نام لکھ دیا تو کہیں ان کو انڈیا کے ظالم حکمران ستانا شروع نہ کر دیں، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں کسی کی کوئی قدر یا کوئی مقام نہیں ہے۔ 800 سال تک مسلمانوں کا نمک کھانے والے ان احسان فراموشوں کو ابھی 50 سال سے ہی ناخن ملے ہیں، اور وہ ان ناخنوں کا استعمال صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم ندوہ جیسے ادارے پر چھاپا مارنے اور بابری مسجد جیسے مقدس مقام کو شہید کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اگر خدا نخواستہ میرے لکھنے کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب کو انہوں نے ستایا تو یہ کس قدر تکلیف دہ ہوگا، اس لیے میں نے اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حالانکہ میں کئی دن سے ایک اندرونی آگ میں جل رہا ہوں۔ ہندوستان کے اخبارات جن کے مالکان کٹر ہندو ہیں کسی بھی اچھے عالم دین کی بات شائع نہیں کرتے، جبکہ وحید الدین خان اور اخلاق حسین قاسمی اور ان اخبارات کے ذریعے سے قرآن مجید کی غلط تفسیر کا زہر پھیلا رہے ہیں اور اسلام کا وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں جو مرزا قادیانی، سر سید احمد خان اور غلام احمد پرویز نے بتایا تھا۔ گزشتہ دنوں وحید الدین خان نے افغان جہاد کے خلاف کئی قسطوں میں مضمون لکھا۔ یہ مضمون اخبارات کے ادارتی صفحات پر نمایاں طور پر شائع ہوا۔ میں مضمون کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب جھوٹ، بہتان اور فضول حفوات کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو میں نے اس مضمون پر ایک تفصیلی تبصرہ لکھا اور اس کی ہر سطر میں غلطی نکالی اور یہ بھی ثابت کیا کہ افغان جہاد کے بارے میں وحید الدین خان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بلکہ نجیب کی کمیونسٹ انتظامیہ نے وحید الدین خان کو مہمان نوازی کے دوران جو کچھ بتایا اس نے وہ سب کچھ اخبارات میں انڈیل دیا۔ حالانکہ اس کو تنظیموں اور اس کے قائدین کے نام تک ٹھیک طرح سے نہیں آتے تھے۔ میں نے یہ تبصرہ لکھ کر کسی اور نام سے بھیج دیا، لیکن اخبارات میں وہ شائع نہیں ہو سکا۔
یہی حال تقریباً ان تمام مضامین کا ہوتا ہے جن میں مسلمانوں کے کسی موقف کی تائید کی گئی ہو، جبکہ یہ چند ملت فروش اگر گاندھی کو مجدود مجتہد لکھیں، یہ تسلیمہ نسرین کو مظلوم بتائیں، یا بوسنیا اور فلسطین کے مجاہدین کو رگڑے دیں، یا قرآن مجید کی تحریف کریں، ان کی ہر بات شائع کی جاتی ہے، اور وہ تصاویر بھی اخبارات کی زینت بنتی ہیں جن میں وحید الدین خان نرسمہا راؤ سے ایوارڈ لیتے ہوئے اسے لالچی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تصویر کچھ دن پہلے اخبارات میں شائع ہوئی اور جس نے دیکھی اسے بے حد شرم آئی۔ آج صبح ان خیالات نے مجھے شدت سے آ گھیرا۔ میرا دل رو رہا تھا کہ مسلمان کتنے مظلوم ہیں، اب انہیں صحیح بات بتانے والے بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکتے۔ ایک طرف انہیں ذبح کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کچھ اپنوں کے ہم شکل انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ ذبح ہوتے وقت تم چیختے کیوں ہو۔ 10 بجے تک میں نے اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آج کا تازہ اخبار لے کر پڑھنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد میری نظر اخبار کے ایک کونے پر پڑی تو مجھے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور میرے دل کو بالکل ویسا ہی دھچکا لگا جیسا گزشتہ سال اپنے شیخ حضرت اقدس مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کی خبر پر لگا تھا۔ اخبار میں مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے وصاف پر ملال کی خبر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد، آمین۔ ایسے وقت میں جب کہ ہندوستانی مسلمانوں پر بھیڑیے ہر طرف سے حملہ آور ہیں، ایسے عظیم گلابان اور ایسے پرنور علمی شخصیت کا اٹھ جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ علماء دیوبند کے کمالات کی زندہ نشانی تھے۔ آپ اس دور کے لاسانی متکلم اور اسلام کے عظیم مفکر تھے۔ آج دیوبند کے فتوے کی مسند ایک ایسا خلا محسوس کر رہے گی جس کا پر ہونا مشکل ہے۔ مفتی صاحب کے علمی کمالات پر تو حضرات علماء اکرام ہی کچھ لکھ سکتے ہیں، مجھ جیسے ان پڑھ کے لیے تو ان کا مظاہر العلوم سہارنپور کا صدر مدرس اور دارالعلوم دیوبند کا رئیس دارالافتاء ہونا ہی کافی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب بھی ان کے شاگرد تھے اور اپنے استاد کے علمی کمالات کا برملا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اس سے آپ حضرت کے علمی مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ 13 سالی کے عالم سفر میں جب میں دہلی میں آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت جنوبی افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرا دل ملاقات کے لیے مچل گیا کیونکہ مجھے ان سے بے پناہ عقیدت تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن میں ان کا پرنور خطاب سنا تھا جس کی حلاوت اب تک محسوس ہوتی ہے۔ پھر مکہ مکرمہ میں ایسی ملاقات ہوئی تھی جسے زندگی بھر نہیں بھلایا جا سکتا، اور بھی بہت کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ان کا گردیدہ بنا دیا تھا۔ دہلی میں اگرچہ ان کی زیارت کے لیے جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن محبت مجھے کھینچ رہی تھی اور میرے ایک دوست نے بھی ہمت بندھائی کہ وہاں آپ کو کون پہچانے گا، ہم آپ کا دوسرا نام بتائیں دیں گے۔ چنانچہ ہم کشا اس خوش قسمت شخص کی کوٹھی پر پہنچ گئے جس کے پاس حضرت کا قیام تھا۔ آپ کرسی پر تشریف فرما تھے۔ چاروں طرف پروانوں کا ہجوم تھا۔ کئی بڑے علماء کرام دست بوسی کے لیے حاضر تھے۔ ایک ایک آدمی آگے بڑھ کر مصافحہ کرتا، دعاؤں کی درخواست کرتا اور حضرت اکثر کو پہچان لیتے اور علم و ظرافت سے بھرپور گفتگو فرماتے۔ انہیں بولتا دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اب نقاہت کی وجہ سے گفتگو نہیں فرما سکتے، لیکن یہاں تو عجیب عالم تھا، گفتگو بھی فرما رہے تھے اور اس میں روحانیت و علمیت کی روح بھی جگا رہے تھے۔ میں ان کے قریب ہی دو زانوں بیٹھ کر ان کے چہرے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا تابناک ماضی جھانکنے لگا۔ میں مدہوشی کے عالم میں باندھے ان کی زیارت میں مگن تھا کہ میرے ساتھی نے مجھے کہا حضرت سے مصافحہ کر لیں۔ میں نے منع کیا لیکن ان کا اصرار برقرار رہا۔ میں مصافحے کے لیے آگے بڑھا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو انہوں نے مضبوطی سے دونوں ہاتھ پکڑ
لیے میں گھبرا گیا کہ حضرت نے پہچان لیا ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میں خاموش رہا، سچ بتا کر پھنسنا نہیں چاہتا تھا اور ان کی مجلس میں سچ کے علاوہ کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے خلاف عادت 2-3 بار نام پوچھا۔ میں نے کہا حضرت آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور پھر میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے پہچان لیا ہے۔ اب میں پھر کچھ فاصلے پر ان کی دائیں طرف دوزانوں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا میری طرف اشارے ہی اشارے ہو رہے ہیں اور ہر آدمی گردن گھما کر یا اٹھا کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ایک نے پہچان لیا ہے، اس نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اور اب تقریباً سارے مجمع کو پتہ چل چکا ہے۔ ان میں سے بعض نے کیسٹ سن رکھی تھی۔ میں نے یہ صورتحال دیکھ کر وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی، ورنہ معلوم نہیں میں کب تک حضرت کے قریب کی لذت اٹھاتا اور مجلس سے سیراب ہوتا رہتا۔ لیکن آج جب ان کے انتقال کی خبر پڑی تو دل پر غم کے بادل چھا گئے۔ اب کون ان کی طرح دو ٹوک الفاظ میں ببانگ دھل مسلمانوں کو بتائے گا کہ جہاد فرض ہے؟ ہندوستان میں تو کچھ شخصیات کو چھوڑ کر باقی سب مصلحت کا درس دے رہے ہیں، جبکہ حضرت مفتی صاحب نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد فرمایا میرے نزدیک موجودہ ہندوستانی حکومت کا حکم انگریز کی حکومت جیسا ہے۔ یاد رہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب افریقہ کی ایک جامع مسجد میں جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے۔ انہیں دنوں ہمارا بھی وہاں جانا ہوا تھا۔ بعض افراد جن کا جہاد کے متعلق شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو پرچہ لکھ کر جہاد کے متعلق پوچھا۔ حضرت نے فرمایا اگر اس پرچے کا جواب دے دوں تو تم میں سے کوئی بھی گھر نہیں بیٹھ سکے گا۔ ایک مرتبہ ہم چند ساتھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت مفتی صاحب بھی حسن اتفاق سے وہاں تشریف لائے۔ ہمارے ایک انڈین دوست مفتی صاحب کے خاص مرید تھے۔ ان کی معیت میں ہم حضرت کی زیارت کے لیے ان کے قیام گاہ پر پہنچے۔ ہمارے دوست نے میرا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا یہ مجاہدین میں سے ہیں۔ مفتی صاحب خوشی سے مسکرانے لگے، بڑے اتفاق سے مصافحہ فرمایا اور اپنے مرید سے فرمانے لگے یہ تو مجاہدین ہیں، تم بھی مجاہد بن جاؤ۔ ہم ان کی اس بات سے محفوظ ہو ہی رہے تھے کہ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، تم لوگ جہاد کرتے ہو، یہ مبارک عمل ہے، لیکن یاد رکھو ہمیشہ فتح کی توقع میں نہ رہا کرو۔ کبھی تو بدر کی فتح ملے گی، کبھی احد کی طرح ظاہری شکست ہوگی، اور کبھی ظاہری نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا مگر بعد میں اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ آخری مثال حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شیخ اور ساتھیوں کی بالاکوٹ میں شہادت ہے۔ اس تحریک کے اثرات بعد میں ظاہر ہوئے۔ بہرحال جہاد میں ناکامی نہیں ہے۔ حضرت کے ملفوظات کی صورت میں نور کا دریا بہہ رہا تھا اور ہم اس میں گم ہو کر سب کچھ بھول چکے تھے۔ اچانک ایک شخص آ گیا اور اس نے ہماری اس مجلس کے تسلسل کو توڑ دیا۔ زندگی میں مجھے جتنا دکھ اس مداخلت کا ہوا کسی کا نہیں ہوا۔ وہ شخص چند الٹی سیدھی باتیں کر کے چلا گیا۔ حضرت نے بڑے تحمل سے اس کی باتوں کو سنا اور جس سے مجھے حضرت کی وسعت قلبی پر بے انتہا رشک آیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد ہم نے دعاؤں کی درخواست کر کے اجازت چاہی۔ ہم حیران تھے کہ مجاہدین کی ایسی حوصلہ افزائی ہندوستان کے ایک بزرگ کس طرح سے فرما رہے ہیں۔ یہ یقیناً ان کی جہاد سے محبت تھی کہ انہوں نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو ایسی نصیحتیں فرمائی جو آج تک پلے بندھی ہوئی ہیں اور دل کو تسلی دیتی ہیں۔ ہند کی روحانیت کا میخانہ آج اداس ہے۔ آج ایک ایسا بے باک، نڈر اور فیاض ساقی چلا گیا جس کی اس اجڑتے میخانے کو سخت ضرورت تھی۔ دل کو اس سانحہ کا یقین نہیں آ رہا، لیکن اخبار یہی بتا رہا ہے کہ ساقی تو اب ساقی کی طرف چلا گیا، اور ایسی خبریں اکثر سچ نکلتی ہیں۔ وارائے ہند بابری مسجد کی زیارت شکستہ حالت ہی میں صحیح نصیب ہو گئی، اور وہاں رکھی ہوئی بے جان، بے زبان، غلیظ و بدبودار مورتیوں کا مشاہدہ دور سے ہی صحیح دل کا ایسا زخم بنا جو اب تک تڑپاتا ہے اور بعض اوقات زندگی سے بیزار کر دیتا ہے، خصوصاً تب جب میں ان بتوں کے تئیں اپنی بت شکن قوم میں غفلت کے جراثیم بلکہ سانپ اور ارسدے دیکھتا ہوں۔ تب میں خود کو
تنہا تنہا محسوس کرتا ہوں، کاش میری یہ تنہائی دور ہو جائے۔ ہندوستان میں قیام کے دوران حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی زیارت ایک یادگار انمول سکون بخش تحفہ تھا، جس کے نصیب ہونے پر آج بھی رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ہندوستان میں بعض مجاہدین سے ملاقات بھی یادگار رہی، ہم کھل کر ملے اور ہم نے آپس میں ڈھیروں باتیں کی۔ وہاں پر کچھ جذباتی عناصر بھی ملے، ایسے عناصر جنہیں پختگی کی ضرورت تھی۔ کچھ اینٹیں، کچھ کچے پھل کام کے نہیں، گزارے کے ہوتے ہیں۔ آج ہر طرف کچی اینٹوں کا ڈھیر لگا ہے، ایسی اینٹیں جنہیں اگر کوئی پکا لے، دل کی آنچ، جگر کی گرمی، ایمان کی حرارت، عمل کی قوت اور میدان کی وسعت دے کر تو یہ ایسے پختہ پتھر بن جائیں جنہیں کوئی نہ توڑ سکے اور جن کی ضرب اور مار کوئی نہ سہ سکے۔ مگر کون ایمانی حرارت کی بھٹی بنے، کون خون جگر کو جلائے، کون سوز و گداز کی مردہ محفل کو پھر جگائے۔ آج تو کسی کو اپنی ذات کے خول، اپنے پیٹ کے ڈھول، اپنی راحتوں کے ماحول سے فرصت نہیں۔ پورا ہندوستان اندر ہی اندر ایک لاوے کی طرح پک رہا ہے، وہاں ہر ایمان والے کو خطرہ ہے، کوئی باعزت خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا، کوئی غیرت مند وہاں کے بھونڈے مظالم کو سہنے کے لیے تیار نہیں۔ برہمنی سامراج اپنی غیر فطری روایات کے بوجھ تلے دبنے کو ہیں، مگر اہل ایمان کو کسی قیادت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت کے خمیر میں امت کا درد، شجاعت، مردانگی، عالی ہمت، اللہ سے ملاقات کا جنون، جہاد کا ولولہ اور اسلام کی ایک ایک ادا سے محبت شامل ہو۔ تب بر صغیر کا نقشہ اتنی تیزی سے بدلے گا جتنی تیزی سے گرمی میں پارا اوپر اٹھتا ہے۔ تب دشمن آپس میں لڑیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے اور مسلمان امن کی بھیک ان کے کٹوروں میں ڈالیں گے۔ ہندوستان میں قیام کے دوران بعض تاریخی مقامات دیکھنے کا اتفاق ہوا، بعض کو دیکھ کر شرم آئی کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کو بھول گئے، پھر خود کو بھی بھول گئے۔ ان مقامات کی بنیادوں میں مہکنے والا شہداء کا خون، علماء کا پسینہ اب بھی پیغام غیرت دیتا ہے اور نیند سے جگانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بعض مقامات کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ آخر کیا ضرورت تھی ان کی؟ انہوں نے امت کو کیا دیا؟ یقیناً کچھ نہیں، بلکہ بہت کچھ چھین لیا جو اب تک چھینا جا رہا ہے۔ کاش ایسے مقامات نہ بنائے جائیں، تب زمین بھی راحت محسوس کرے گی اور زمین والے بھی۔ کاش قوم عاد بڑے بڑے پہاڑوں پر زیادہ محنت سے پہلے اپنے چھوٹے سے دل پر محنت کر لیتی، یادگاریں بنانے کے بجائے اس کی یاد دل میں بسا لیتی، جس کی یاد ہی یادگار ہے اور حسن کا معیار ہے۔ سراپا حسن بن جاتے ہیں جس کے حسن کے عاشق بتائے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ ہندوستان میں قیام کے دوران میں نے کچھ سفر بھی کیے، پانی پت کی زمین پر قدم رکھے کہ شاید مراٹھوں اور مرہٹوں کو موت کا مزہ چکھانے والے کسی سرفروش کے قدموں پر یہ ناقص قدم پڑ جائیں۔ حالانکہ ان مجاہدین نے مراٹھوں اور مرہٹوں کی ایک پوری نسل اس کی اسلام دشمنی سمیت ختم کر دی تھی، جب کہ ہم سے بال ٹھاکرے نامی ایک مراٹھا نہیں سنبھل رہا، وہ مراٹھا جس کے منہ سے بمبئی کے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے شاہ تصوف حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ، ان کے پہلو میں رب تعالیٰ کی اعلان فرمودہ زندگی کے مزے لوٹنے والے حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں بھی حاضری دی۔ معلوم نہیں ہے حضرات آج کے ہندوستان عالم ارواح میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ان کو جو کہتا تھا وہ کہہ گئے، جو کرنا تھا وہ کر گئے، اب امت کا کام ہے کہ وہ سوچے ان سے اس نے قلم کے نور اور شہید کے خون سے کیا سمجھا، کیا سیکھا۔ ہندوستان میں قیام کے دوران وہ لمحہ یادگار تھا جب میں مزار قاسمی میں اپنے عظیم بلند مرتبہ فقید المثال جبال علم و عمل شوامخ جہاد حضرات اکابر کے قبور کے درمیان حیرت، تعجب اور استغراق کے عالم میں کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا آسمان زمین پر اتر آئے ہیں، سورج مٹی میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور تاریخ کا ایک روشن باپ پیون خاک ہے۔ قبروں کے کنارے مسکراتے
کتبوں پر نظر پڑتی تو دل عظمت و ہیبت سے دہل جاتا۔ حجت اللہ فی الارض حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ تعالی اور نہ معلوم کون کون ہر خطبے کے پیچھے کتاب زندگی کے روشن اوراق کے انبار نظر آتے۔ فجر کے بعد اس گلشن عجیب میں جانا ہوا بے خبری کے عالم میں سورج کی تمازت نے ہوش و حواس کو بحال کیا۔ سعودی عرب کے ایک درد دل رکھنے والے عصر حاضر کے خطیب کے الفاظ کانوں میں دوڑنے لگے، دل کے تاروں کو ٹٹولنے لگے۔ وہ فرما رہے تھے، اولیاء اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے ذکر اور اس کے ساتھ وفاداری کی بدولت عجیب و غریب حقیقی زندگی پا لیتے ہیں۔ پھر ہم جیسے دنیا کے مارے ہوئے مردے جب ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے دل میں زندگی کی حرارت کا مزہ پاتے ہیں۔ او کما تلفظ، بس یہی کیفیت تھی، اور اس کیفیت کے اندر طرح طرح کے زیر و بم تھے، عجیب جذبات، عجیب خیالات اور عجیب ولولے دل میں اٹھ رہے تھے۔ میرے چاروں طرف ان لوگوں کی قبریں تھیں جو کامیاب کامران یا مقصد اور عظیم زندگی گزار کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اور اپنے پیچھے اپنے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ وہ ہم جیسے تھے، لیکن انہوں نے وہ کام کیے جنہیں سوچ کر پسینہ آتا ہے اور دل ورثائے حیرت میں غوطے کھاتا ہے، اور یہ سارے اکابر توحید کے داعی اور سنت کے عاشق تھے۔ میں ان کی قبروں پر ہاتھ اٹھاتا تو یہ انہی کی تعلیمات کے خلاف ہوتا۔ یقیناً وہ ہاتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتے، کسی قبر والے کے لیے نہیں۔ لیکن دیکھنے والے ممکن ہیں گمراہی کا توق گلے میں ڈال لیتے، رب سے کٹ کر قبروں کے پجاری بن جاتے۔ اسی لیے میں نے ہاتھوں کی بجائے دل کو رب کی طرف متوجہ کیا، اور جس رب نے ان سب کو کمالات دیے اس کے حضور التجا کر ڈالی، اے پروردگار مجھ ناتوا کو ان اکابر کی نسبت سے سرفراز فرما۔ اسی سفر کے دوران علم کے بادشاہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ترجمان، امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ کی موقع پر بھی حاضری ہوئی۔ علم کا یہ عظیم شاہکار، ذہانت و فطانت کا یہ انمول شاہپارہ منو مٹی کے نیچے آرام فرما رہا ہے۔ بعد میں جیل کی زندگی کے دوران حضرت کی کتاب فیض الباری میری ہم سفر رہی، اور میرا یہ شکوہ اس نے ختم کر دیا کہ جیل میں سب مجھ سے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں۔ گنگو حاضری ہوئی تو امام ابو حنیفہ ثانی قطب الارشاد حضرت گنگوہی کے ہاں حضرت کی سعادت ملی۔ قبر سے ایک مسجد میں نماز ادا کی، اور دل و دماغ حضرت کے علمی، روحانی اور جہادی کارناموں سے مہکتا رہا۔ میں ہندوستان میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ کام بھی کر رہا تھا، مگر چناروں کی سرزمین سے عالم اسلام کا ایک مسکراتا چنار، شیر جرار، عصر حاضر کا زرار مجھے ایک وعدہ یاد دلا رہا تھا جو میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کی دعوت کے جواب میں کیا تھا۔ سفر کشمیر کی تیاری۔ جی ہاں، ہندوستان کے اس سفر سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک عرب ملک میں تھا۔ اتفاق سمجھیے یا حسن نصیب کو ٹیلی فون کی لہروں کے ذریعے مجھے کمانڈر سجاد خان سے گفتگو کا موقع ملا۔ آپس کا تعلق بہت پرانا اور گرم جوش تھا۔ انہوں نے تفصیل سے کشمیر کی داستان، درد نئے حالات و واقعات اور مشاہدات سنائے، اور اپنا یہ شکوہ دہرایا کہ مرکزی قائدین ادھر کیوں نہیں آتے؟ کیا دعوت جہاد صرف کارکنوں کے لیے ہے؟ کیا میدان جنگ کی تلخیاں اور خوشیاں مرکزی قائدین کے لیے نہیں ہے؟ عہدے اور منصب کی رسی گلے کا پھندا اور محاذ کے راستے کی رکاوٹ کیوں بن جاتی ہے؟ شکوہ بالکل بجا تھا۔ مرکزی قیادت اگر گولوں اور گولیوں کی گھن گرج سے دور فائلوں اور میٹنگوں میں الجھی رہی تو بزدلی جب حب دنیا اور سستی ان کے رگ روپے میں سرایت کر جاتی ہے، اللہ کے شیر ماحول کی مار کھا کر خرگوش بن جاتے ہیں، تب قدم قدم پر ماضی کے جہاد اور گزشتہ زمانے کے عسکری تجربات کو ریاکاری کے طور پر عزت بچانے اور ناکام کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے تمغے اور سٹار دکھا دکھا کر، پرانی جنگوں کے واقعات سنا سنا کر باور کرایا جاتا ہے کہ ہم کسی زمانے میں خوخار جنگجو تھے۔ عسکریت ہمارے گھر کی لونڈی اور جنگ بازی ہمارا مشغلہ تھی۔
لیکن اگر ہم اب دوبارہ میدان جنگ میں چلے جائیں تو مجاہدین کی قیادت کون کرے گا؟ یہ خرگوش دل رہنما جب شیر دل مجاہدین کی قیادت کرتے ہیں تو جہاد کا مذاق بنتا ہے اور تحریکیں بانجھ ہو جاتی ہیں اور مجاہدین آہستہ آہستہ اعلیٰ صفات سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا شیر کمانڈر سجاد خان مجھے محاذ کشمیر پر آنے کی دعوت دے رہا تھا اور اس کے فوائد گنوا رہا تھا۔ میری یہ گفتگو ایک اور ماضی کے دوست ابرار حقانی کے سامنے ہوئی، معلوم نہیں وہ آج کل کہاں ہیں۔ ان دنوں وہ مجاہدین کے مندوب تھے اور ایک عرب ملک میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ کمانڈر سجاد خان نے ان سے بھی گفتگو کی۔ مجھے یاد ہے میں نے کمانڈر صاحب سے وعدہ کر لیا، بہت پکا، بالکل سچا وعدہ، میں انشاءاللہ ضرور کشمیر میں آؤں گا، محاذ جنگ کو دیکھوں گا، رفقا اکرام سے ملاقات ہوگی اور مجھے کشمیر کا درد قریب سے محسوس کرنے کا موقع ملے گا۔ اس گفتگو کے بعد میں اس دعوت کو دل میں لیے ملک نگر نگر گھومتا رہا۔ کشمیر جانے کے لیے میرے سامنے کئی راستے تھے۔ خود کمانڈر سجاد خان کو دوسری بار کشمیر جانے کے لیے میں خود ایک دوسرے ملک سے انڈیا کے بارڈر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ بارڈر اب بھی کھلا ہے اور انشاءاللہ ظالموں کی تباہی تک کھلا رہے گا۔ اس دوران مدینہ منورہ کا اجلاس ہوا اور مجھے کشمیر جانے کے لیے ایک اور راستہ ہاتھ آ گیا۔ ہندوستان پہنچ کر کمانڈر سجاد خان سے فون پر بات ہوئی۔ وہ چناروں کی سرزمین میں اسلامی غیرت کا بلند قامت چنار بنے ہوئے تھے۔ انہی دنوں انہوں نے انڈین فوج کے ایک میجر جو کرنل بننے والا تھا بھوپندر سنگھ کو اٹھا لیا اور حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ کمانڈر نصر اللہ منصور لنگڑیال کو رہا کیا جائے۔ میں دہلی میں تھا اس وقت۔ کمانڈر سجاد خان اور انڈین آرمی کے دوران اسلام آباد انتناگ کے علاقے میں آنکھ مچولی جاری تھی۔ حکومت نے کمانڈر سجاد خان کی شہادت یا گرفتاری کے عوض بھاری بھرکم انعام کا اعلان کر دیا تھا۔ میرے دہلی ہوتے ہوئے میجر بھوپندر سنگھ مجاہدین کے ہاتھوں میں مارا گیا اور اس کے قتل کا ذمہ دار حکومت نے سجاد خان کو قرار دیا۔ آرمی بی ایس ایف آئی بی ایس آئی کے اور مخبروں کے ٹولے کمانڈر سجاد خان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، جبکہ کمانڈر سجاد خان حسب عادت نہایت سکون کے ساتھ سری نگر، اسلام آباد اور دوسرے علاقوں میں گھوم پھر رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے اور کپواڑہ سے لے کر ہندواڑہ تک اپنے مجاہدین کو کنٹرول کر رہے تھے۔ میرے دہلی پہنچنے سے ان پر ایک نیا جوش سوار تھا۔ پہلے وہ خود دہلی کی طرف عازم سفر ہوئے تاکہ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ مخلص دوستوں نے ان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور حالات کی سنگینی سے انہیں آگاہ کیا۔ سجاد خان دھن کے پکے اور عزم کے پختہ تھے۔ اپنے منہ سے نکلی ہوئی کسی بات سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے گوئے گراں اٹھانے کے مترادف ہوتا تھا۔ ان پر اپنے غیور اور جنگجو قبیلے سدزوئی کے مزاج کا کافی اثر تھا، لیکن وہ عجیب صفات کے مالک تھے۔ جہاں اسلام یا شریعت کا نام آ جاتا تھا وہاں اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے تھے، حالانکہ اس کے لیے انہیں اندرونی طور پر سخت مجاہدہ کرنا پڑتا تھا اور اس مجاہدے کے آثار ان کے پرنور چہرے پر عیاں ہو جاتے تھے۔ اس موقع پر بھی بہت مشکل سے ساتھیوں نے انہیں قائل کر لیا اور اس میں مجھ سے بھی ان پر دباؤ ڈلوایا گیا۔ بالآخر وہ مان گئے کہ وہ سری نگر میں میرا انتظار کریں گے اور میں ایک دوسرے رہبر کے ساتھ وہاں پہنچوں گا۔ میرے رہبر نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں دنوں مقبوضہ کشمیر کے کچھ معززین دہلی آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض میرے کشمیر جانے کے خلاف تھے، وہ اسے ایک خطرناک مہم قرار دے رہے تھے، جبکہ بعض دوسرے اس سفر کے پرزور حامی تھے۔ مجاہدین کے ہم نوالا ہم پیالہ یہ معزز سرپرست حضرات میری سفر کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ عزم پختہ تھا، تیاری بھی آسانی سے ہو گئی۔ چونکہ تحریک کشمیر جاری ہے اس لیے تمام تفصیلات بتانے سے قاصر ہوں۔ مجھے رات کو بتا دیا گیا کہ کل سفر ہے، دوپہر کے وقت روانگی ہوگی، سری نگر جاتے ہوئے جموں میں مختصر قیام ہوگا۔ رات کو میں نے ہوٹل کے کمرے میں رومال بچھا دیا اور اس رب کے سامنے استخارے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے جس کی عنایات، نوازشات اور مہربانیاں اور اپنی کوتاہیاں اور خامیاں دیکھ کر ہمیشہ شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ دینی کاموں کی مصروفیات کا عذر کر کے ہم اس سے کس قدر غافل ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہر موقع پر وہی کام آتا ہے اور اس کی نصرت سہارا بن جاتی ہے۔
اللہ کرے اس کے ساتھ یاری اور وفاداری پکی ہو جائے اور ہر سانس اس کی یاد سے مہک جائے، تب دل غمزدہ کو قرار آئے گا۔ اپنی اسی حالت کا تذکرہ میں نے جیل کی کوٹری میں ان الفاظ میں کیا: اس کی ہمت دیکھتا ہوں، کچھ سنبھل جاتا ہوں میں، نا امیدی منہ چھپا کر بھاگتی ہے اور دور دور، پھر نظر جب خود پہ پڑتی ہے تڑپ جاتا ہوں میں، ہائے منزل مجھ سے نہ تھی اس قدر تو دور دور۔ ہوٹل کے کمرے میں نیم تاریکی تھی اور میں ہاتھ پھیلائے بار بار استخارے کی دعا پڑھ رہا تھا، اپنے پیارے رب تعالی کو اس کے علم، قدرت اور وسعت کا واسطہ دے کر اس سے خیر مانگ رہا تھا، وہی خیر جس کا میں محتاج تھا، اور وہ خالق، میں اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم فضل کا واسطہ دے کر شر سے پناہ مانگ رہا تھا، وہی شر جس سے بچنے کا میں محتاج تھا، اور وہ اس شر کا دافع۔ دنیا کا ہر کام، ہر گام، ہر سفر میں، ہر ہر حالت، ہر کیفیت خیر اور شر کے بیچ معلق ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خیر پر لا سکتی ہے اور شر سے بچا سکتی ہے۔ خیر ایک نعمت ہے، ایک ضرورت ہے، یہ اسے ملتی ہے جس کو اس کی فکر ہو، جو خود خیر خواہی اور خیر جوئی کے جذبے سے سرشار ہو، اور ہر قدم پر صرف اور صرف خیر کا طالب اور خیر کا قاسم ہو۔ استخارہ کا معنی بھی یہی ہے، خیر چاہنا، خیر مانگنا، خیر ڈھونڈنا۔ میں دعا کر رہا تھا اور استخارے کے بعد اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا، اے میرے رب، میرے اس سفر کو میرے لیے اور مجاہدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دنیا آخرت میں خیر کا ذریعہ بنا۔ سفر صرف 3 دن کا تھا اور دعا بہت بھاری مانگ لی گئی تھی۔ 3 دن میں نے اپنے لیے، مجاہدین کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر سمیٹنا بہرحال ایک مشکل کام تھا۔ ایسی جامع خیر تو صالحہ سال کی ریاضت، مجاہدے اور آبلہ پائی سے ہاتھ آتی ہے، مگر دعا کرتے وقت اس کا خیال نہ رہا، دل کی بات زبان کے راستے ادا ہو گئی اور میرے مختصر سفر کو لمبا کرنے کا سامان ہو گیا۔ وہ رات کٹ گئی۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد تیاری کر لی گئی۔ لباس کی تھوڑی سی تبدیلی نے ہندوستانی پاکستانی کا فرق یکسر مٹا دیا۔ خیبر سے پشاور تک، کشمیر سے کنیا کماری تک اور دریائے اٹک سے دریائے آمو تک، یہ پورا علاقہ مسلمان فاتحین کی یلغار اور مسلمان شہداء کے خون سے ایک دھرتی بنا اور پورے علاقے پر ایک رنگ چڑھا۔ پھر یہ علاقے ٹوٹ پھوٹ اور بندر بانٹ کا شکار ہو گئے، لیکن جس طرح چلتے پانی پر کائی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح زمین اور دریاؤں کے زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام علاقے پھر پاک ہوں گے اور یہ سب دوبارہ اسلام کی لڑی کے خوبصورت موتی بنیں گے۔ میں گھر سے نکلنے لگا تو ایک کشمیری بزرگ مجھ سے چمٹ گئے، سینے سے لپٹ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ان کی داڑھی کو تر کر رہی تھی، اور وہ ہچکیاں لے کر فرما رہے تھے، اللہ حفاظت کرے، آپ کی مرضی، مگر میرا اب بھی مشورہ ہے کہ آپ اس سفر کے بارے میں اپنے ارادے پر نظر ثانی کریں۔